بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. میں اقبال سبحانی. توشہ خانہ کی رٹ جو ہے وہ طوطے کی طرح اب تک لگائی جا رہی ہے. جیسے طوطا ٹیں ٹیں کرتا رہتا ہے، اسی طرح ساری پی ڈی ایم ٹی وی کے اوپر آ کے، میڈیا کے اوپر آ کے ٹیں ٹیں کر رہی ہے، توشہ خانہ توشہ خانہ. مگر نکلا اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے. مگر کیسی ڈٹھائی اور بے شرمی کے ساتھ یہ توشہ خانہ کو مسلسل رٹے لگا رہے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عمران خان نے کبھی کہا کہ میں نے گھڑی نہیں بیچی؟ بات یہ ہے کہ اگر عمران خان اس بات کو قبول کر رہا ہے، تسلیم کر رہا ہے کہ میں نے گھڑی بیچی ہے، تو پھر کبھی یہ کہتے ہیں گھڑی دبئی میں بیچی گئی ہے، کبھی یہ کہتے ہیں گھڑی جو ناروے کا جو ایک وہ تاجر ہے اس نے آ کے گھڑی خریدی ہے اور دبئی میں کبھی کچھ اور گھڑی ہے کہ اس کا قصہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا. جبکہ عمران خان واضح طور پہ کہہ چکے ہیں میں نے گھڑی قانون کے مطابق لی ہے. اگر کوئی وزیر اعظم، کوئی صدر، کوئی سربراہ توشہ خانہ سے کوئی چیز لینا چاہے تو وہ اس کا حق ہے، وہ لے سکتا ہے. اس کی 20% اس کو قیمت ادا کر کے وہ لے سکتا ہے. اور وہ جو اس کی قیمت مقرر کی جاتی ہے وہاں ایک ڈپارٹمنٹ ہے جس کا کام ہی ہے، وہ اس کی قیمت مقرر کرتے ہیں اور پھر اس کو رکھ دیتے ہیں. کوئی اگر سربراہ لینا چاہتا ہے تو وہ 20% اس پہ جمع کرا سکتا ہے. اب ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پیسے جمع نہیں کراتا تو چیز لینے کے بعد، تحفہ لینے کے بعد 4 مہینے کا ٹائم ہے. قانونی طور پہ میں بات کر رہا ہوں، 4 مہینے کا ٹائم ہے کہ وہ 4 مہینے کے اندر اس کی جو 20% کی جو رقم ہے وہ ادا کر سکتا ہے. اس کو 4 مہینے کی چھوٹ دی گئی ہے. اس سارے پروسیس سے عمران خان نے نکل کے ابھی ایک فرضی سا ایک شخصیت جو ہے وہ سامنے کھڑی کر دی ہے. وہ اسلام آباد کی کوئی شفیق نام کی، وہ کہہ رہا ہے جی کہ میں کورٹ میں چلا جاؤں گا، میں نے تو لی نہیں فلاں، یہ اس طرح. اب وہ ساری پرچیاں موجود ہیں، رسیدیں موجود ہیں، سٹیپ موجود ہے، ہر چیز موجود ہے، کہاں بیچی گئی، کب بیچی گئی، کتنے پیسے دے کر لی گئی. اچھا، پھر اس میں ایک اور چیز، اگر عمران خان وہ گھڑی نہ لیتے تو بالآخر اس گھڑی کو توشہ خانہ کی جو بھی چیز ہوتی ہے اس کو نیلام کر دیا جاتا. یعنی کہ وہ پھر بھی نیلام ہونی تھی، پھر بھی وہ توشہ خانہ میں کوئی ساری عمر کے لیے تو رکھا جانا نہیں تھا. اس کو نیلام ہو جانا تھا، وہ نیلام ہو جاتی، کوئی بھی اس کو خرید لیتا. یہ کیا بات ہوئی؟ کبھی کہتے ہیں اس کے اوپر خانہ کعبہ کی تصویر بنی ہوئی ہے، کبھی کچھ بات گما پھرا کے، کیونکہ ان کے پاس کوئی عمران خان کے حوالے سے ایسی کوئی کرپشن کی کوئی بات ہے ہی نہیں. تو یہ اس لیے پھر توشہ خانہ کی گھڑی بس اسی کو، اس سے پہلے فرق ہوگی. اب کچھ بھی بیچ میں سے نہیں نکلا، آپ کے سامنے ہی ہے. تو یہ ساری صورتحال ہے. لہٰذا توشہ خانہ میں سمجھتا ہوں کہ اب ٹھس ہو گیا ہے. نئی آرڈیو ایک نکال دی ہے کہ وہ جو عمران خان کی جو اہلیہ ہیں وہ کہہ رہی ہیں زلفی بخاری کو کہ بھئی عمران خان کے پاس گھڑی ہے اور وہ ان کے استعمال میں نہیں ہے، تو اگر ان کو بیچنے کا کوئی بندوبست کرو تو وہ آگے سے کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے. ہیلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں مرشد، آپ کیسی ہیں؟ اللہ کے شکر، الحمدللہ. خان صاحب کی کچھ گھڑیاں ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو بیچ دیں، آپ کو بھیج دوں، وہ آپ کے ان کو بیچ وغیرہ دیں کیونکہ ان کی یوز کی نہیں ہے، تو وہ چاہتے ہیں وہ آپ نہیں کر دیں. ضرور مرشد، میں کر دوں گا جی. مطلب اس میں کیا ہے؟ مطلب اس نے کیا کہا کہ کسی جگہ سے جا کے کوئی گھڑی چوری کر کے دے آؤ؟ یہ اگر اس کو مان بھی لیتے ہیں، اول تو زلفی بخاری نے اس کو جھوٹ کا پلندہ قرار دیا ہے. انہوں نے کہا کہ اس قسم کی جو آڈیٹنگ ہے وہ تو کوئی اسکول کا بچہ بھی کر سکتا ہے. اس کو فرانزک کے لیے بھیجا جائے تو سارا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. سامنے آ جائے گی بات کہاں سے ٹوٹے جوڑ کے انہوں نے یہ کام کیا ہے. پھر کئی لوگوں نے اس کو چیک بھی کر لیا ہے، اس کے اندر کافی گیپ ہے اور یہ جعلی ویڈیو بنائے گی. میں ایک اور بات کرتا ہوں، میں کہتا ہوں جعلی نہیں بنائے گی فرض کریں تو پھر بھی کون سی ایسی بات ہے؟ وہ کیا کہہ رہی ہیں وہ اس کو زلفی بخاری کو، تو وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ گھڑیاں پڑی ہیں عمران خان کے استعمال میں نہیں ہیں تو آپ ان کے کہیں بیچ دیں. تو کیا ہو گیا اگر انہوں نے کہا بھی ہے تو فرض کریں ایسا بھی مان لیتے ہیں. مگر حکومت کی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان کا موقف یہاں بھی آگے جھوٹا ہو جاتا ہے. کیوں کہ پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ جی وہ دبئی میں بیچی گئی، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس نے زلفی بخاری نے یہ کیا وہ کیا. مطلب اس طرح ان کی دوغلی پالیسی سامنے آ گئی ہے. بہرحال کچھ ہے نہیں ہے توشہ خانہ میں. ابھی آپ دیکھیں کہ سلمان شہباز جو ہے اب وہ بھی خود ساختہ جلا وطنی ختم کر کے پاکستان آنا چاہ رہے ہیں. غالباً کل وہ آئیں گے ہفتے کو، اور ان کے آنے سے پہلے ان کے کیسز جو ہیں وہ سارے ختم کر دیے گئے اور بالکل راستے کے تمام روڑے ہٹا دیے گئے. اب وہ آئیں گے اور جیسے اسحاق ڈار آئے تھے، مقدمے بھی ان کے ختم ہو گئے، سارا کچھ ہو گیا. اسحاق ڈار کی جو سیلڈ پراپرٹیاں تھیں وہ بھی اب انہوں نے ساری جو ہیں وہ ٹھیک کروا لی ہیں. تو اب وہ سلمان شہباز آئیں گے اور آ کے یہاں پر اپنا انجوائے کریں گے. ظاہر ہے ان کے جتنے بھی مقدمات تھے ان کا انہوں نے کوئی بندوبست کر دیا تو وہ اب آ رہے ہیں. اور کسی نے کیا خوب کہا ہے، نصیب ہو تو ایسا. سلمان شہباز منی لانڈرنگ کرپشن
کیسز اختتام پذیر ہیں، تحقیقات میں شامل ہوئے، نہ ہی کسی عدالت میں حاضر ہوئے۔ کلیدی گواہ تحقیقاتی افسران اللہ کو پیارے ہو گئے۔ جس شخص نے کرپشن کے راز افشا کیے ارشد شریف، اس کو شہید کر دیا گیا۔ اور پھر دیکھیں کہ والد صاحب وزیر اعظم بن گئے۔ قسمت ہو تو ایسی ہو۔ کیا کسی نے خوب کہا ہے کہ ماشاءاللہ پاکستان کے اندر کیا کچھ ممکن نہیں ہے۔ ابھی حکومت جو ہے وہ کافی گو مگو کی کیفیت کے اندر ہے۔ جب سے عمران خان نے 2 صوبائی اسمبلیوں کو تحلیل کرنے کا کہا ہے تو حکومت کبھی کچھ کہتی ہے، کبھی کچھ کہتی ہے۔ بہرحال ابھی اسحاق ڈار نے صدر مملکت عارف علوی سے 5 ملاقاتیں کی، اور ان ملاقاتوں کے اندر کسی طور پہ انہوں نے صدر عارف علوی کے ذریعے یہ عارف علوی کو یہ بتانے کی، سمجھانے کی منت سماجت کی ہے کہ بھئی کسی طریقے سے عمران خان کو آپ روک لیں، وہ اسمبلی نہ توڑیں۔ مگر اس کے جواب میں عارف علوی یہ کہتے ہیں کہ اگر میں ان کو یہ کہوں آپ اسمبلی نہ توڑیں تو میں کس بات کے اوپر کہوں؟ کوئی تو میرے پاس بھی تو کچھ ہونا چاہیے نا۔ اب ایسے تو آپ بھی کہہ رہے ہیں، سب لوگ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اسمبلی نہ توڑے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، تو اس طرح نہیں ہوتا۔ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کے پاس کیا ہے دینے کو۔ عمران خان کی ایک بات ہے کہ ہم نے الیکشن میں جانا ہے اور ان کو الیکشن کروانا چاہیے، ان کو میں اپنی اسمبلیاں توڑنے لگاؤں۔ اب عمران خان کے ساتھ یا تو آپ کوئی مجھے ایسی بات دیں، پھر اسحاق ڈار آنا جانا، اور چونکہ اسحاق ڈار کافی خاص بندے ہیں PMLN کے، ظاہر سمدھی بھی ہیں نواز شریف کے، تو وہ اس کھیل کو شروع کیے ہوئے ہیں، اور ان مذاکرات کے ذریعے وہ کسی طریقے سے یا تو وہ ٹائم گین کرنا چاہ رہے ہیں، یا کسی طریقے سے وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان اس حد تک راضی ہو جائیں کہ شاید تھوڑا ٹائم مل جائے تو پھر ہم نگران حکومت جو ہے وہ مقرر کر دیں۔ مگر وہ اس کے لیے وہ 3 مہینے کا ٹائم مانگ رہے ہیں، لیکن عمران خان اس بات کے اوپر کبھی بھی آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عارف علوی ضرور تھوڑا سا نرم گوشہ رکھتے ہیں اس سلسلے میں کہ چلو اگر تھوڑا ٹائم دے دیا جائے تو ٹھیک ہے، مگر عمران خان کسی طور پر اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ابھی دیکھیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ کافی ملاقاتیں ہو چکی ہیں، اور اب آگے کیا ہونا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ آنے والے ظاہر ہے چند دن جو ہیں بڑے ہی اہم ہیں۔ 18 سے 20 تاریخ تک عمران خان نے یہ کہا ہے کہ میں اسمبلیاں توڑ دوں گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر PDM چاہتی ہے، اگر حکومت چاہتی ہے کہ اسمبلیاں نہ ٹوٹیں، تو پھر عارف علوی کے ذریعے یا کسی بھی اور سورس کے ذریعے آپ عمران خان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کریں، اور سنجیدگی سے کریں، سیریسلی سنجیدگی سے مذاکرات کریں۔ ایک ٹائم دیں کہ بھئی اتنا ٹائم ہم دیتے ہیں تو چلو ہم لکھت پڑھت بھی کر لیں گے، سب کچھ کر لیں گے، ریٹن ایگریمنٹ ہم کرتے ہیں کہ بھئی ہم اسمبلیاں تو ہم الیکشن کرانے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمیں مہینے کا یا 2 مہینے کا ٹائم چاہیے۔ اس کے لیے بے شک آپ ریٹن ایگریمنٹ ان کے ساتھ کر لیں، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ عمران خان کو یہ کہیں کہ یہ ٹائم ہم اپنا پورا کریں گے اور یہ اکتوبر تک جائے گا مسئلہ، تو وہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اگر حکومت سنجیدگی سے یہ مسئلہ حل کرنا چاہتی ہے تو بیٹھ کے مذاکرات کرے۔ ابھی بھی کچھ دن باقی ہیں، اور کیا نہیں ہو سکتا اگر کوئی سچے دل سے اگر بیٹھ کے، سچی نیت سے بیٹھ کے اگر بات کرنا چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ میڈیا نے کتنا ایک منفی کردار ادا کیا۔ جیسے عارف علوی نے کہا کہ میں نے اگر عمران خان مجھ سے پوچھتے تو میں کبھی بھی عمران خان کو یہ مشورہ نہ دیتا کہ آپ قومی اسمبلی کی جو نشستیں ہیں اس سے استعفیٰ نہ دیں۔ مگر اس کے بعد پھر انہوں نے اور بھی بہت کچھ کہا جو عمران خان کے ظاہر حق میں کہا، ان کی اچھائی کے بارے میں کہا، لیکن جیو نیوز ہو گیا، ڈان ہو گیا، دی نیوز ہو گیا، ان سب نے ایک ہی بات لگائی کہ عارف علوی نے کہا کہ عمران نے غلط کیا، فلاں کیا، اس کی ہیڈ لائنز لگائی انہوں نے۔ تو یہ ان کی بدنیتی بھی واضح کرتی ہے اس میڈیا کی۔ ایک اور خبر بڑی اہم ہے، ڈیلی میل کے حوالے سے میڈیا، سارے پاکستانی میڈیا پر یہ خبر چلائی جا رہی ہے کہ ڈیلی میل نے شہباز شریف سے معافی مانگ لی ہے۔ یہ بالکل جھوٹ ہے، سراسر جھوٹ ہے، سچ یہ نہیں ہے۔ سچ یہ ہے کہ ڈیلی میل جو ہے اس نے ایک آرٹیکل جو لکھا ہے اس میں اس نے یہ لکھا ہے کہ شہباز شریف کے حوالے سے جو خبر ڈیلی میل نے لگائی، ڈیوڈ روز نے جو خبر لگائی تھی، اس میں ڈیوڈ روز بھی کب کا چھوڑ کے چلا گیا ہوا ہے ڈیلی میل، اب ان کی اتنی دلچسپی بھی نہیں ہے۔ اس کے اندر انہوں نے نیب کے حوالے سے یہ ذکر کیا تھا کہ نیب نے بھی اس کیس کو، اس بات کو کافی لیا ہے، اور نیب کے اندر بھی یہ مقدمہ درج ہے۔ وہ جو $15 کروڑ جو آئے برطانیہ سے پاکستانی زلزلہ زدگان کے لیے، ان کی مدد کے لیے جو آئے تھے، تو اس میں سے $10 کروڑ جو ہے وہ علی عمران کے اکاؤنٹ میں ڈال دیے گئے شہباز شریف کی طرف سے، اور 5 ارب جو ہے وہ یہیں پر رکھ لیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب ہوا کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر یہ سلسلہ سارا آپ کو پتہ ہے، لیکن میں اب کی جو لیٹسٹ صورتحال ہے میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو جب یہ ساری سٹوری ہوئی، سب کچھ ہوا، تو پھر ڈیلی میل نے یہ نیب کا بھی کہا کہ جی نیب کے اندر بھی مقدمہ درج ہے شہباز شریف کے اوپر۔ پھر
پھر اس کے بعد جب یہ تحقیقات ہوئیں تو جب ڈیلی میل کو یہ پتہ لگا کہ نہیں نیب کے اندر مقدمہ درج نہیں، تو اس نے اس بات کے اوپر معافی مانگی ہے. اس نے کہا کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی کہ ہم نے نیب کا ذکر کیا کہ نیب میں بھی مقدمہ درج ہے. شہباز شریف سے معافی نہیں مانگی، مقدمہ تو اپنی جگہ پر کھڑا ہے. ویسے میں آپ سے ایک اور بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ 30,000 پاؤنڈ جرمانہ کیا گیا شہباز شریف کو جو عدالت میں پیش نہیں ہوتے تھے. اس کے علاوہ 26,000 پاؤنڈ جو ہے وہ ایک اور جرمانہ، یہ ٹوٹل 52,000 پاؤنڈ جرمانہ شہباز شریف کو کیا گیا ہے. تو انہوں نے ابھی تک تو وہ جرمانہ بھی ادا نہیں کیا، وہ جرمانہ بھی اپنی جگہ پر کھڑا ہے. اب کیس کو ختم کیوں کیا جا رہا ہے، میں اس کی تھوڑی سی وجہ بتانا چاہتا ہوں. ایک تو ڈیوڈ روز بھی اب وہاں پر نہیں ہے، وہ وہاں سے جا چکے ہیں، کسی دوسرے اخبار میں جا چکے ہیں جنہوں نے یہ سٹوری لکھی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ ڈیلی میل نے یہ کہا ہے کہ اب تک ہمارا 1 ملین پاؤنڈ سے زیادہ کا خرچہ ہو چکا ہے اس کیس کے اوپر. اب مزید اگر یہ کیس چلے گا تو اس کے اوپر 1.5 ملین پاؤنڈ اور خرچہ ہوگا، تو یہ 2.5 ملین پاؤنڈ کا خرچہ اس کے اوپر ہو جائے گا اور نتیجہ اس کا کچھ نہیں نکلے گا. نتیجہ کیوں کچھ نہیں نکلے گا؟ انہوں نے کہا کہ اس وقت شہباز شریف پاکستان کے اندر وزیر اعظم ہے، ان کے اوپر برطانیہ میں کیس چل رہا ہے. برطانیہ کے ظاہر ہے وہاں ڈیلی میل کو کچھ ایویڈنس چاہیے ہوں گے، کچھ ثبوت چاہیے ہوں گے، تو وہ ان کو پاکستان سے لینے ہیں، مگر پاکستان سے ان کو تعاون نہیں ملے گا، نہ ان کو کچھ ثبوت ملے گا، نہ ان کو کوئی کاغذ ملیں گے، ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا. اس لیے پھر انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر مزید ٹائم ضائع کرنے کی بجائے ہم اس بات کو ختم کرتے ہیں. آؤٹ آف دا کورٹ جو ہے وہ علی عمران نے بھی بڑی تگ و دو کی، بھاگ دوڑ کی، ان کے وکلا نے بھی کی، پھر ان کے ساتھ مل کے انہوں نے آؤٹ آف دا کورٹ سیٹلمنٹ کر دیا، یعنی کہ مکمگا انہوں نے کر لیا عدالت کے باہر. ورنہ ایک کامن سینس سے آپ سوچیں کہ مقدمہ ابھی جرمانہ ہوا ہے، مقدمہ چلا ہی نہیں تو مقدمہ ختم کیسے ہو گیا؟ انہوں نے معافی کیسے مانگ لی؟ کیا ان کے خلاف فیصلہ ہو گیا؟ انہوں نے معافی مانگ لی. معافی میں نے آپ کو بتا دیا انہوں نے کیوں مانگی. تو یہ کورٹ کے باہر فیصلہ ہوا ہے اور باہر کی ان کی سیٹلمنٹ ہو گئی ہے اور انہوں نے وہ مقدمہ اب ختم کر دیا. یہ تھا وہ سارا کیس اور وہ سلسلہ جس کو پاکستان کے سارے میڈیا کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف سے انہوں نے معافی مانگ لی. ناظرین اب تک اتنا ہی، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. آپ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی خیال رکھیے گا، اس کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.